وہ گہری نیند میں تھی جب اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا تھا، جیسے کسی نے کوئی بھاری بھرپور سامان اس کے اوپر لا کر رکھ دیا ہو۔ ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولے اس نے خود پر رکھے بوجھ کو دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی تھیں۔ التمش کو اپنے قریب وہ بھی بنا شرٹ کے دیکھ اس کا چہرہ مارے شرم کے لال ہوا تھا، جبکہ وہ اس کی حالت سے بے خبر اسے اپنے حصار میں گہری نیند میں تھا۔ پیشانی پر بل ڈالے مہر نے پوری قوت سے اسے خود سے دور کرنا چاہا، مگر اس کی کوشش میں وہ مزید اس کے قریب ہوئی تھی۔ التمش کو ایک انچ بھی ہلانا اس کے نازک وجود کا کام نہیں تھا، مگر وہ ہمت نہیں ہار رہی تھی۔ اسے خود سے دور کرنے کی خاطر وہ مسلسل کوشش کر رہی تھی، اور اسی کوشش میں اس کا پورا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، جبکہ دوسری جانب وہ نیند سے جاگ چکا تھا، مسکراہٹ چھپائے اس کی کوششوں کو دیکھ رہا تھا۔ اف، اتنا وزنی انسان، پتہ نہیں کیا کھاتے ہیں، ایک انچ بھی نہیں ہل رہے۔ گہرے گہرے سانس بھرتے وہ واپس اس کے ہاتھ پر سر رکھ گئی۔ ایک تو کل سے کچھ کھایا نہیں تھا، اور اوپر سے صبح صبح اتنی مشقت کر لی تھی کہ وجود میں اب بالکل بھی جان نہیں بچی تھی۔ تھک کر اس کے ہاتھ پر سر رکھے اس نے ذرا سا نظریں اٹھا کر التمش کو دیکھا۔ کھڑے نکوش، گھنی داڑھی، مونچھوں سے ڈھکے عنابی لب، کھڑی ستواں ناک، اور اس پر موجود وہ ننھا سا تل۔ مہر گل کے دل میں ایک بار پھر اس کی محبت نے انگڑائی لی تھی۔ یہ وہ شخص تھا پہلی ملاقات میں بھی اس کے دل کو اپنا اسیر کر گیا تھا، جس کے خواب اس نے جاگتی آنکھوں سے دیکھے تھے، اور اب وہ ملا بھی تھا تو کیسے۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھے گئی، دل میں اسے چھونے کی خواہش نے شدت سے زور پکڑا تھا۔ وہ اس لمحے کے سحر میں جگڑی محبت میں لپٹی آہستہ سے اوپر ہوتی، التمش کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھتے آنکھیں موند گئی، اور یہ عمل کرتے اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا تھا کہ جیسے ابھی سینے سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ وہیں دوسری طرف التمش اس کے عمل سے گویا پتھر کا ہوا تھا۔ وہ اس کے لبوں کو نرمی سے چھوتی التمش خانزادہ کے ضبط کا امتحان لے رہی تھی۔ لمحوں کا کھیل تھا، اسے محسوس کر وہ پیچھے ہوئی تھی۔ اپنی ہی حرکت پر چہرہ حد سے زیادہ سرخ ہوا تھا۔ التمش کے لبوں پر لگی لپسٹک دیکھ اس نے خفت سے دانتوں تلے لب دبایا، اور آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں کی جانب بڑھایا، مگر تبھی وہ ہاتھ التمش کی گرفت میں آیا۔ وہیں مہر کی جان لبوں پہ آئی تھی۔ کیا کر رہی ہیں مہر گل؟ اس کا نازک ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لیے وہ ہلکا سا آپ پر جھکا جو سختی سے آنکھیں بند گئی، بے سدھ پڑی تھی، جیسے نہ جانے کتنی گہری نیند میں ہو۔ مہر، کیا آپ سو رہی ہیں؟ اس کے کان کے قریب ہوتے وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا، جب اس کے کان پر التمش کے ہونٹوں کا لمس اسے سلگھا رہا تھا، مگر وہ ڈھیٹ بنی رہی۔ اپنے گالوں پر التمش کے ہونٹوں کا لمس اب تھوڑی سے ہوتا گردن پر محسوس کر بہت غیر محسوس طریقے سے مہر نے کروٹ بدل اس کے سینے میں چہرہ چھپایا، اور اس کی چالاکی پر التمش کا دل کیا قہقہ لگائے، مگر اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتا وہ اس کے گرد حصار باندھ اسے مزید اپنے قریب کرتا آنکھیں موند گیا۔ گاڑی سے ٹیک لگائے وہ حورے کے باہر آنے کا ویٹ کر رہا تھا۔ ان دونوں کو گھر کے لیے واپس نکلنا تھا۔ اس سے پہلے وہ اسے آواز دیتا اسے وہ گھر سے باہر آتی نظر آئی۔ اس کے منگوائے گلا ناری رنگ کے جارجٹ فراک پہنے، جس پہ ہلکا سا کام ہوا تھا، بالوں کو کھلا چھوڑے اس نے دوپٹہ سر پر لیا ہوا تھا، میک اپ سے پاک چہرہ۔ وہ اس کی چاہتوں کے رنگ میں ڈھلی اس کی خوشبو میں نہائی سالک حیدر کو محبت سا کر گئی۔ بے اختیار اس کے لبوں سے ماشاءاللہ نکلا تھا۔ قریب آنے پر اس نے حورے کی جانب ہاتھ بڑھایا تو مسکراتے لبوں کے ساتھ اس کا ہاتھ تھام گئی۔ حلال محبت میں کتنی طاقت ہوتی ہے وہ اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ اس کے لیے دروازہ کھولتے اس کی گاڑی میں بٹھاتے وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا تھا۔ اس کا ہاتھ تھامے گاڑی ڈرائیو کرتا وہ مسلسل گنگنا رہا تھا۔ حورے نے شکر ادا کیا تھا اور مسکراتے باہر کے نظارے دیکھنے لگی۔ چند گھنٹوں کی مسافت کے بعد وہ گھر کے باہر تھے۔ چلیں، سالک کو کہتے وہ گاڑی سے اترنے لگی، جب سالک نے اس کا بازو تھام اسے گاڑی سے باہر جانے سے روکا۔ حورے نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کچھ کمی لگ رہی ہے حورے؟ کیا؟ دوپٹہ سر پر ٹکاتے اس نے حیرت بھری نظروں سے سالک کو دیکھا، جو اس کے یوں دیکھنے پر دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے گیا۔ یوں گاڑی میں اس کی اس جسارت پر حورے کی آنکھیں مزید پھیلیں، وہیں اس کے نرم لبوں کو پوری شدت سے محسوس کرتا وہ پیچھے ہوتا اس کے بھیگے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے مسکرایا۔ اب لگ رہی ہیں نا میرے رنگ میں رنگین؟ اس کے سرخ پڑتے ہونٹوں اور چہرے کو دیکھ معنی خیزی سے کہتا وہ گاڑی سے اترتے اس کی جانب آیا،
जो खफकी से मुंह फुलाए बैठी थी। क्या आप चाहती हैं कि आपको यहाँ गाड़ी में मनाऊं? कतरे झुककर शरारत से कहता वो हूरे को भौंकला गया। फुर्ती से गाड़ी से निकलते वो सालक को कहका लगाने पर मजबूर कर गई। उसका हाथ मजबूती से थामे वो अंदर बढ़ा। लाउंज में कदम रखा तो सबको लाउंज में ही मौजूद पाया। अस्सलाम वालेकुम। सबको सलाम करता वो हूरे का हाथ थामे आगे आया तो सबसे पहले ज़ोहरा बेगम ने सलाम का जवाब देते उसके पहलू से लगी हूरे को देखा, जिससे आती सालक हैदर की खुशबू ने उन्हें अंदर तक मुतमईन किया था। उनका बेटा आगे बढ़ गया था। उससे बड़ी उनके लिए कोई खुशी की नहीं थी। दूसरी जानिब हूरे के चेहरे पर सालक हैदर की गुर्बत के रंग देख आयशा के सीने पर सांप टूटे थे। आ जाओ बच्चों, बैठो। रुबीना बेगम के कहने पर वो सोफे पर बैठता दूसरी सोफे पर जाती हूरे का हाथ थाम उसे अपने साथ ही बिठा गया, जबकि सबके सामने उसकी इस हरकत पर शर्म से हूरे ने सर झुकाया। आयशा को सालक और हूरे के लिए चाय लेके आओ। नहीं ताई अम्मी, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं और हूरे खा पी के ही आए हैं। हमें तो लगा था आप एक हफ्ते से पहले वापस नहीं आने वाले सालक भाई। इरादा तो कुछ ऐसा ही था, मगर क्या कह सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हूरे की पसंद की जगह पर जाएंगे ना, है ना हूरे? उसके गिट मजबूत हिसार बांधता वो उसे शर्म से लाल कर गया। वहीं हूरे के लाल चेहरे को देख और सालक हैदर को देख अलिशबा हैरान हुई थी। ओ गॉड भाभी, आप 2 दिन में क्या जादू कर दिया है सालक भाई पर। देखें कैसे अच्छे से नरमी से बात कर रहे हैं आपसे। माशाल्लाह, नज़र ना लगे मेरे बच्चों को। आगे बढ़कर हूरे और सालक का माथा चूमते उन्होंने दिल से उन्हें दुआ दी, जबकि ज़ोहरा बेगम के इतने प्यार भरे अंदाज पर उसे अपनी माँ याद आई, जिनके प्यार के लिए वो तरसती ही आई थी। चलो जाओ तुम लोग आराम करो, अब मैं खाने के टाइम बुला लूँगी। ओके चलें हूरे। अपनी जगह से उठते सालक ने अपना हाथ हूरे की जानिब बढ़ाया था, जिसे देख उसने एक बार बाकी सबको देखा। शर्म से लाल चेहरा लिए उसने सालक का हाथ थामा, जिसे पकड़ वो उसे अपने साथ ही ऊपर कमरे की तरफ बढ़ा था। और सालक हैदर का हूरे के साथ ये रूप देख आयशा का दिल गया सब कुछ तहस नहस करते। उस अंधेरे कमरे में वो ब्लैक हुडी पहने बैठा, जबकि उसके सामने मौजूद शख्स की आंखों में वहशत सी थी। वो दोनों ज़मीन पर पड़े उस इंसान को देख रहे थे, जिसका वजूद कहीं से भी जख्मों से खाली नहीं था। वो बेचारा माफिया मांग मांग कर थक गया था, मगर उन दोनों को उस पर रहम नहीं आया था। एक तेज ठोकर उसे पेट में मारता वो उस कमरे से निकलता रोशनी में आया, तो दूसरा वजूद भी उठकर उसके पीछे आते अपनी हुडी उतार कर दूर फेंक चुका था। इसको इसके किए की सज़ा मिल गई। अब तू भाभी को सज़ा देना बंद कर महमद। सज़ा ज़रूरी है। जब तक लड़कियां खामोश रहती हैं, इन जैसे दरिंदों में इतनी हिम्मत आती है कि वो उन्हें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर सके। और मैं नहीं चाहता कि ओज़े खुद को दूसरा मोहरा बनने दे। उन उनमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो मुझे बिना डरे बताएं और सामने वाले को उसकी औकात याद दिला दे। यार भाभी ऐसा कर चुकी हैं। क्या मतलब? महमद ने चौंक कर अल्तमश को देखा। उसके देखने पर अल्तमश ने मोबाइल की रिकॉर्डिंग उसके सामने खोल कर रख दी, जिसमें उसकी और सुहेल की कॉल रिकॉर्डिंग थी। जैसे जैसे वो रिकॉर्डिंग सुनता जा रहा था, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही थी। फाइनली थोड़ी बहादुरी दिखाई। ओज़े की बातें सुन दिल पर जैसे ठंडे पानी के छींटे पड़े थे। तेरी वाली में बहादुरी ही नहीं, और मेरी वाली में कूट कूट कर बहादुरी भरी पड़ी। उसके सुबह वाली जिसारे याद कर अल्तमश के लब तबस्सुम में ढले। बहनोई साहब कहाँ हैं हमारे? आज तो वो घर वापस आया होगा। मेरी बात नहीं हुई उससे, उसका मोबाइल बंद था। चलो फिर हम यहाँ क्यों बैठे ख्वार हो रहे हैं, अपनी अपनी बीवियों को अपना बूथा दिखाते हैं। वैसे भी इस बहादुरी पर इनाम तो बनता है उसे का। नज़रों में उसका नाजुक सरापा लिए वो अल्तमश के साथ बाहर की जाने बढ़ा था। मुसलसल बजते मोबाइल ने उसकी नींद में खलल डाला। उसने एक नज़र अपने सीने से लगी बिखरी बिखरी सी गहरी नींद सोए हूरे को देखा और फिर मोबाइल को। हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाकर नंबर देख उसने फ़ौरन से कॉल रिसीव की थी। हेलो। उसके हेलो के जवाब में जो कुछ सुनने को मिला उसे सुन सालक ने सख्ती से अपने लब भींचे थे। ओके मैं देख लूँगा, उसे जवाब देते वो कॉल बंद करते मोबाइल साइड पर रखा। चेहरे पर चट्टानों की सी सख्ती दर आई थी। हूरे को तकिए पर मुंतकिल करते उसके माथे पे बोसा देते उसने हूरे पर कंफर्टर दुरुस्त किया और ज़मीन पर पड़ी अपनी शर्ट उठाकर पहनता वो बेड से उठकर बालकनी में आ गया। उसके अंदर एक आग लगी थी। उसने लॉन में टहलती आयशा को देखा, जो शायद किसी की मुंतज़िर थी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ सालक। तुम मुझे दे ही क्या सकते हो सालक हैदर। माजी में कहे गए अल्फाज उसके कानों में गूंजने लगे थे। नफरत से सामने खड़ी आयशा को देख वो कमरे से निकलता बाहर की जाने बढ़ा था। फिलहाल वो इस घर से दूर जाना चाहता था, मगर इससे पहले वो दरवाजे की जाने बढ़ता आयशा उसके सामने आई थी।
کہاں جا رہے ہو سالک؟ سامنے سے ہٹو میرے، سختی سے اپنے جبڑے بھینچے وہ بہت تحمل کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ نہیں ہٹوں گے، مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ سالک کے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سر ہلاتے ایک طرف بڑھا۔ اس کے ماننے پر وہ خوشی سے پاگل ہوتے اس کے پیچھے لون کے آخری حصے میں آئی تھی جہاں وہ کھڑا اس کا منتظر تھا۔ سالک، وہ اس کے قریب ہوئی مگر ہاتھ بڑھاتے وہ اسے روک گیا۔ سالک کیوں کر رہے ہو ایسا؟ میں بھی جانتی ہوں تم مجھ سے شادی سے خوش نہیں ہو۔ ویٹ، تم سے کس نے کہا میں خوش نہیں ہوں؟ اس کے ماتھے پر پڑے بال دیکھ عائشہ کا حلق خشک ہوا تھا۔ سالک پلیز، جو ہوا میں مانتی ہوں میری غلطی تھی، مگر میں یہ غلطی سدھارنا چاہتی ہوں۔ پلیز مجھے ایک موقع دے دو۔ تم حورے کو طلاق۔ عائشہ، وہ اتنی زور سے چیخا تھا کہ عائشہ خوف زدہ ہوئی تھی۔ آج کے بعد اپنے منہ سے یہ بات مت نکالنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سالک، حیدر حورے کا ہے اور اسی کا رہے گا، سمجھ آئی تمہیں؟ اسے کہتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا گھر سے باہر نکل گیا جبکہ مارے حد تک عائشہ کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ رش ڈرائیونگ کرتے وہ ایک جگہ آ کر رکا، غصے سے اس کے دماغ کی رگیں تن سی گئی تھیں۔ عائشہ کی باتوں نے اس کا دماغ گھما کر رکھ دیا تھا۔ اسے دھوکہ دینے کے بعد بھی وہ اتنی ہمت رکھتی تھی کہ اس کے سامنے یہ بکواس کر سکے۔ وہ دونوں ایک ساتھ ایک ہی کالج اور یونیورسٹی میں پڑھتے آئے تھے۔ سالک اپنے تایا کے سہارے پر تھا اور عائشہ اس کے لیے پیسہ سب کچھ تھا۔ وہ اس کے گھر آتی تھی مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کے گھر فراز کے لیے آتی ہے۔ فراز عائشہ کو پسند کرنے لگا۔ اس کے تایا نے اسے چھین کر فراز کو عائشہ دے دی مگر قصور یک طرفہ نہیں تھا۔ تم کیسے یہ شادی؟ ایسا مت کرو عائشہ، اس کے آگے کڑکڑایا۔ میں اپنے مستقبل کا سوچ رہی ہوں سالک، تم مجھے کچھ نہیں دے سکتے، محبت کے سوا بھی اور ضروریات ہوتی ہیں۔ میں فراز سے منگنی کر رہی ہوں، پلیز مجھے بھول جانا، مجھے تم سے محبت نہیں ہے۔ عائشہ پلیز سالک، تمہارے پاس آخر ہے ہی کیا؟ ایک ناکام انسان ہو تم جو اپنے تایا کے ٹکڑوں پر پل رہا ہے۔ میرے ماں باپ کبھی تمہارے لیے نہیں مانیں گے۔ پلیز آئندہ مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اپنی بات کہتے وہ اس کی زندگی سے چلی گئی اور سالک وہ خالی ہاتھ رہ گیا۔ باپ کو کھو دینے کے بعد پہلی بار اسے اپنے یتیم ہونے پر درد ہوا تھا۔ اس کے تایا نے اسے باہر بھیج دیا تاکہ وہ ان کے بیٹے کی زندگی سے دور ہو جائے۔ وہ اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے۔ اور سالک حیدر نے اس دن کے بعد پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ مضبوط، ذمہ دار بن کر ابھرا تھا اور اب سے اسے بس اپنے حال اور مستقبل کے بارے میں سوچنا تھا۔ رات گئے وہ گھر میں داخل ہوا تو پورا گھر سناٹوں کی زد میں تھا۔ سبھی لوگ گہری نیند میں گم تھے۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ خود کو پرسکون کرتا سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے میں آیا اور جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا مگر بیڈ کے وسط میں بیٹھی حورے کو دیکھ ساری کرواہٹ لمحوں میں ختم ہوئی تھی۔ حورے، آپ جاگ رہی ہیں؟ اپنی گھڑی اتار کر ڈریسنگ پر رکھتے وہ اس کے پاس آیا جو منہ بسورے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا جانم؟ اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو سمیٹتے سالک نے اسے دیکھا جو اس کے شرٹ اور ٹراؤزر میں چھوٹی سی گڑیا لگ رہی تھی۔ میرے کپڑے کیوں پہنے ہیں؟ مجھے میرے کپڑے چبھ رہے تھے اس لیے پہن لیے۔ اس کے انداز پر بے اختیار مسکراتا اس کا ماتھا چوم گیا۔ حیدر، اس کے بازو پہ ہاتھ ڈالے اس کے کندھے پر سر رکھ اس نے منہ بسور کر اسے پکارا۔ جی جانم، اس کے ماتھے پر لب رکھتے سالک نے اس کا ہاتھ تھاما۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ کندھے پر سے سر ہٹاتے اس نے سالک کو دیکھا۔ کیا کھانا ہے بتائیں؟ آپ خود بنائیں گے؟ اس کے حیرت سے پوچھنے پر وہ سر ہلا گیا۔ کچھ بھی کھلا دیں، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ نچلا ہونٹ باہر نکالتے وہ اس کے سامنے چھوٹی سی بچی بن گئی تھی۔ سالک کو بے اختیار اس کے انداز پر ہنسی آئی۔ جھک کر اس کا نچلا ہونٹ لبوں سے چھوتا وہ اسے بھوکلا گیا۔ حیدر، آپ، کیا ہوا؟ چھوٹی حورے کہاں گئی؟ بھائی، اچھا چلیں بنا کر کھلاتا ہوں آپ کو کچھ۔ اس کو باہوں میں بھرے وہ بیڈ سے اٹھا تو حورے بری طرح سٹ پٹائی۔ حیدر پلیز مجھے نیچے اتاریں۔ اسے باہوں میں بھرے وہ بنا اس کی باتوں پر دھیان دیے سیدھا کچن میں آیا اور شیلف پر بٹھاتے اس کے ماتھے کو لبوں سے چھوا۔ آپ بیٹھیں یہاں، میں بناتا ہوں کچھ آپ کے لیے۔ اس کی تھوڑی پکڑ کر کہتے وہ فریج سے سامان نکالنے لگا جبکہ وہ شیلف پر بیٹھی پیر ہلاتے اسے کام کرتے دیکھ رہی تھی۔ اس شخص کے آنے سے کتنا بدل گئی تھی وہ۔ اسے اپنے اندر آیا یہ اعتماد بہت اچھا لگ رہا تھا۔ یہ لے، اسٹرابری اس کے منہ میں ڈالتے اب وہ خود سبزیاں فرائی کر رہا تھا۔ کیا بنا رہے ہیں؟ اس کے کندھے پر چہرہ ٹکائے وہ اس نے باؤل سے اسٹرابری اٹھا کر سالک کو کھلائی۔ آپ کے لیے پاستا۔ حیدر، آپ پاستا ہی بنائیں گے نا؟
दांतों तले लब दबा कर कहती वो शरारत से बोली तो उसकी शरारत समझते सालक ने स्ट्रॉबेरी उसके होंठों पर रख के झुककर आधी खुद खा ली। उसके इस बेबाकी के मुजाहरे पर हूरे ने खफ़त से सुर्ख पड़ते उसके कंधे पर हाथ मारा, जिस पर वो कहका लगाकर हंस पड़ा। जबकि दरवाजे के बाहर खड़ी आयशा ने हाथ में पकड़े जग पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर हूरे को देखा, जो सालक के कपड़ों में उसी के रंग में रंगी हुई थी। सालक, मुझे लगता है तुम्हें मुझसे ज़्यादा अपने कपड़ों से मोहब्बत है। मुझे अपने कपड़ों की शेयरिंग नहीं पसंद, मैं क्या करूँ? कंधे उचकाकर कहते वो वापस अपने काम में मसरूफ़ हुआ था। वो अब कितना बदल गया था। आयशा ने एक बार फिर उन दोनों को देखा। पूरी सब्जियां फ्राई कर रही थी, जबकि सालक उसे पीछे से अपने हिसार में लिए उसके साथ कुकिंग कर रहा था। गाहे बगाहे वो उसके गाल पर लब रखता तो कभी गर्दन पर। कितना मुकम्मल मंजर था। आयशा के वजूद में भड़बड़ से चलने लगे थे। बिना पानी लिए वहां से हट गई। जबकि उसके लिए ट्रे सेट करता वो उसे उसका हाथ थाम ऊपर वापस से कमरे में आया था, जहां अब दोनों की खिलखिलाहटें थी। वो अपार्टमेंट में दाखिल हुआ तो हैरत अंगेज तौर पर महर लाउंज में मौजूद टीवी देखने में मसरूफ़ थी। आ गए आप? चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए वो रिमोट साइड पर रखती उठकर उसके लिए पानी निकालने लगी। अल्तमश ने आईब्रोज झुकाकर उसका ये नया रूप देखा। क्या खिचड़ी पकड़ी है मैडम आपके दिमाग में? उसके पीछे से आकर टेबल पर दोनों तरफ हाथ रखते वो उसके फरार की राहें मफकूद कर गया। कौन सी खिचड़ी? आज खाने में पुलाव बनाया है, खिचड़ी नहीं। उसकी तरफ रुक कर गिलास उसके सामने करते वो कदम कदम पर उसे हैरान कर रही थी, मगर सामने भी अल्तमश खानज़ादा था, जो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता था। अच्छा वाकई, मगर मैं तो आज खाना खा कर आया हूँ। अल्तमश की बात में महक के चेहरे का रंग बदला था। खाकर भी आए हैं तो क्या हुआ, क्या मेरे हाथ का बना नहीं खाएंगे खाना? मसनूई लगावट से कहते वो इतनी प्यारी लग रही थी कि अल्तमश का दिल कर रहा था अभी हामी भर ले। मैं खा लेता महर, मगर मेरी रवायत मुझे रोक रही। कैसी रवायत? शौहर बीवी का खाना तभी खाता है जब उसकी बीवी उसे शौहर तस्लीम कर लेती है। उसने अपना पत्ता फेंका, जिस पर दाने दांत किचकिचाते महर ने उसे देखा। क्या अब मुझे अपना शौहर तस्लीम कर रही हैं बीवी? उसकी जानिब झुकता वो इस अंदाज से पूछ रहा था कि मारे शर्म के महर का चेहरा सुर्ख हुआ था। आपके ख़ानदान के रसूमात आपकी तरह फजूल हैं, हटें पीछे। अरे ऐसे कैसे, अभी तो खाना खाया ही नहीं। हाँ, क्योंकि उसके बदले आपने मेरा दिमाग खा लिया है, और इतना कुछ करके मासूम बनने की भी ज़रूरत नहीं आपको अल्तमश। अल्तमश ने मुस्कुराती नज़रों से उसके इस खफा खफा रूप को देखा और फिर झुककर उसके गालों को अपने लब से दहकाया। ये क्या बदतमीज़ी! इससे पहले वो कुछ कहती वो उसके लबों पर कफन लगा गया। महर की हैरत से आंखें फटी थी, मगर वो मदहोश सा उस पर झुका अगले पिछले सारे हिसाब में पाक कर रहा था। अपनी मनमानी करते वो पीछे हुआ। वहीं बेतरतीब सांसों को संभालते उसने कई मुक्के अल्तमश के सीने पर बरसाए थे। आंसू तवातर से उसके गाल भिगोने लगे। उसे रोता देख अल्तमश घबराया था। महर, क्या हुआ है? क्यों रो रही हैं? बिना उसकी बात का जवाब दिए वो बस रोई जा रही थी, और उसका एक एक आंसू अल्तमश को तकलीफ में मुब्तला कर रहा था। कब छोड़ेंगे आप मुझे? हो गया ना आपका बदला पूरा मेरे बाबा से? उसकी बात पर अल्तमश का दिल थक से रह गया। वो क्या सोचे बैठी थी। महर, प्लीज़ मुझसे दूर रहें। महर, उसका बाजू थाम अल्तमश ने उसे अपनी जानिब खींचा। इधर देखें, आपको मेरे किस अमल से लगा कि मैं आपको बदले के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ? उसके लफ्ज़ों ने अल्तमश का दिल चीर कर रख दिया था। आपका कौन कौन सा अमल गिनवाऊँ अल्तमश? ये ज़बरदस्ती का निकाह, ज़बरदस्ती की रुखसती। वो रो रही थी बेतहाशा। इनफ। अगर दुश्मनी के लिए निकाह किया होता तो बाखुदा आपको पलट कर भी ना देखता। आपसे निकाह का फ़ैसला सरासर मोहब्बत में लिया गया था। जो कुछ हूरे के साथ हुआ उसके बाद हम आपके लिए रिस्क नहीं ले सकते थे। आपको बुरा लगेगा, मगर शुजा अहमद अपने मफाद के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। वो आपको मुझसे दूर करते थे, इसलिए कमरोज़ अहमद के कहने पर ही ये निकाह इस तरह हुआ था। हूरे से क्या ताल्लुक़? क्या वाकई हूरे? रोना भूले वो उसकी शक्ल देखने लगी, जिसके चेहरे पर कुर्ब उभरा था। बहन है वो मेरी, वो बहन जिसे पैदा होते ही तुम्हारे बाबा। वो बोलते बोलते रुक गया। क्या हूरे ये बात जानती है? तुम्हें मेरी बात पर यकीन है? अल्तमश के लिए उसके अल्फाज झटका ही तो थे। मैं अपने बाबा को आपसे अच्छा जानती हूँ अल्तमश। हूरे इस बारे में कुछ नहीं जानते। या अल्लाह! अल्तमश, अगर हूरे को ये बात पता चली तो वो बुरी तरह से टूट कर बिखर जाएगी। ये झटका उसे तोड़ कर रख देगा। जानता हूँ, लेकिन अब वो अकेली नहीं है, उसके साथ सालक है, वो उसे संभाल सकता है। मेरे बाबा क्यों ऐसे निकले अल्तमश?
پلیز مہر ڈونٹ کرائے، اسے اپنے ساتھ لگائے، وہ اتنا ہی کہہ سکا، اس کا درد بڑا تھا۔ وہ بالکنی میں بیٹھی ڈوبتے سورج کا یہ حسین منظر دیکھ رہی تھی۔ خوبصورت چہرے پر اداسی کا راج تھا۔ محمد کی ناراضگی نے اسے کملا کر رکھ دیا تھا، اوپر سے اکیلا پن، وہ ہر طرف سے ماری گئی تھی۔ اپنے گھر والوں سے وہ چاہ کر بھی بات نہیں کر سکی، اور صوبیہ بیگم سے بات محمد کی موجودگی میں ہی ہوتی تھی۔ دل برا ہوا تو وہ اٹھ کر ریلنگ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور باہر کا منظر دیکھنے لگی، جو بے حد خوبصورت اور مکمل تھا۔ کیا دیکھ رہی ہیں؟ محمد کی سرگوشی اور اپنے گرد اس کا حصار محسوس کر وہ چونکی۔ وہ کب آیا تھا اسے بالکل بھی احساس نہیں ہوا تھا۔ آپ کب آئے محمد؟ جب آپ خیالوں میں گم تھیں۔ اس کی گردن کو چھوتے وہ اسے ساکت کر گیا۔ اس کے انداز بدلے بدلے تھے۔ اوزے کا دل تیزی سے دھڑکا۔ محمد ایک جھٹکے سے اس کی جانب رخ، اس نے حیرت میں ڈوبی آواز میں اسے پکارا، اور اس کی حیرانگی سمجھتے محمد نے دانتوں تلے لب دبایا۔ آپ نے مجھے معاف۔ آنکھیں آنسوں سے لبریز تھیں۔ اوزے رونا نہیں ہے، ورنہ میں ناراض۔ اوزے ایک جھٹکے سے اس کے گلے لگی کہ محمد کی اگلی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ تھینک یو سو مچ مجھے معاف کرنے کے لیے۔ اس کے سینے سے لگی وہ بے آواز آنسو بہا جا رہی تھی، جب بنا اس کے رونے کی پرواہ کیے محمد اسے بازو میں بھرا اور روم میں لاتے بیڈ پر لٹایا، جو اس کی گردن کے گرفت مضبوط کی اس سے دور ہٹنے سے انکاری تھی۔ ارے بابا نہیں، مجھے یہ سب خواب لگ رہا ہے۔ میں آنکھیں کھولوں گی سب ختم ہو جائے گا۔ جانا کچھ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ اب سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس کے بالوں پر لب رکھتے وہ محبت سے کہتا اس کا سر تکیے پر منتقل کر کے اس کے پاس ہی بیٹھ گیا، جبکہ اسے نے اس کے گرد اپنا حصار باندھ اسے دور ہونے سے روکا۔ ناراضگی کے بعد اتنی محبت ملتی ہے تو روز ناراض ہونا پڑے گا؟ نہیں پلیز، اس کی جانب چہرہ کرتے وہ فوراً سے گھبرا اٹھی۔ مجھے اچھا لگا جس طرح آپ نے سہیل خان کو جواب دیا۔ مجھے بہادر لڑکیاں اچھی لگتی ہیں، اور دیکھیے گا میری بیٹی کتنی بہادر ہوگی۔ بیٹی؟ اس نے حیرت سے محمد کو دیکھا، جو آنکھوں میں شرارت لیے اسے دیکھتا اس کے چہرے پر جھکا، اپنے استحقاق کے رنگ اس کے چہرے پر بکھیرتا چلا گیا۔ اوزے نے سختی سے آنکھیں بند کرے اسے جیسے اجازت دی تھی، اور اجازت ملتے ہی اس پر کسی ابر کی طرح چھاتے آگے بڑھ کر لائٹس آف کر گیا۔ اپنے چہرے اور گردن پر محمد کا لمس محسوس کرتے وہ اس کی باہوں میں پگھلتی جا رہی تھی۔ آئی لو یو۔ اس کی کنپٹی پر اپنے لب رکھتے وہ اسے خود میں قید کر رہا تھا۔ اس کی گرفت پر اوزے مزید اس میں سمٹے تھے۔ اس کے ایک ایک نقش کو اپنے دہکتے لبوں سے سراب کرتا وہ اس کی مخروطی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھاتے، تکیے سے لگاتا، اس پہ حاوی ہوتا۔ اسے دنیا بھلا گیا تھا، اور اس کی باہوں کے حصار میں قید لمحہ لمحہ پگھلتی وہ خود کو اس کے حوالے کر گئی۔ بڑا سرور سا تھا اس رفاقت کے لمحات میں کہ وہ خود کو بھول گئی تھی۔ زندگی روٹین پر آ گئی تھی۔ سالک کی ہمراہی میں گزرے یہ دن اسے کسی خواب کی مانند لگتے تھے۔ دل اس شخص کو دیکھ کر ہی دھڑک اٹھتا تھا۔ اب بھی وہ بیڈ پر بیٹھی اس کی پرانی تصاویر دیکھ رہی تھی۔ زہرا بیگم اس کے ساتھ تھیں، مگر کچھ ہی دیر پہلے وہ کسی کام سے باہر گئی تھیں۔ اب وہ بہت انہماک سے ان تصاویر کو دیکھتی، اور پھر سالک کے دلائے گئے موبائل پر تصویر کھینچتی اسے سینڈ کرتی جاتی، ساتھ کوئی نہ کوئی فنی ایموجی ساتھ ہوتا، جسے دیکھ سالک کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی۔ کتنے گندے بچے ہیں آپ۔ سالک کی ایک بچپن کی تصویر اسے سینڈ کی جس میں وہ مٹی سے کھیل رہا تھا، اور ساتھ میسج ٹائپ کر کے سینڈ کر وہ دوسری تصاویر دیکھنے لگی۔ جب موبائل کی آواز پر اس نے موبائل اٹھا کر میسج دیکھا، جسے پڑھ وہ کانوں تک سرخ پڑی تھی۔ آپ ہمارے بیٹے کو ایسے نہیں کھیلنے دینا۔ سالک کے ایک میسج پر اس کی بولتی بند ہوئی، وہیں دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ کیا کر رہی ہو حورے؟ عائشہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ کچھ نہیں بھابھی، بس ان کی پکس دیکھ رہی تھی۔ کیوٹ تھا نا سالک بچپن میں؟ حسرت سے ان تصویروں کو دیکھ اس نے حورے سے پوچھا، جو اس بات میں سر ہلا گئی۔ بہت پیار کرتا ہے نا تم سے سالک؟ جی؟ اس کے ذکر پر ہی چہرے پر رونق سی آئی تھی۔ ویسے حورے، جب سے تم آئی ہو اپنے گھر ملنے نہیں گئی، کیا کوئی ناراضگی ہے؟ اس کی بات پر حورے کے چہرے پر بکھری مسکراہٹ سمٹی تھی۔ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ اوہ اچھا، دراصل تمہاری امی کی کال آئی تھی، تمہیں بہت مس کر رہی تھی۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتی کہ ان سے ملنے چلی جاؤ؟ لیکن میں ابھی تو یہ بھی نہیں، ان کی میٹنگ کا ٹائم ہے، کال بھی ریسیو نہیں کریں گے۔ ارے تو چچی سے پوچھ کر چلی جاؤ، میں ڈرائیور سے بول دیتی ہوں۔ عائشہ کے اصرار پر وہ تیار ہوتے زہرا بیگم سے اجازت لیتی اپنے گھر کے لیے نکلی تھی۔ دل میں ایک ڈر بھی تھا کہ وہ لوگ قبول کریں گے بھی یا نہیں۔ جو اس نے کیا تھا وہ ان سے معافی مانگنا چاہتی تھی۔ ڈرائیور کو بھیج وہ گھر میں داخل ہی ہوئی تھی۔ گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔
نیچے کا پورشن خالی تھا۔ کچھ سوچتے اس نے اوپر قدم بڑھائے۔ اوپر اسٹڈی کے سامنے رکی، تبھی اس کا موبائل رنگ ہوا تھا۔ نمبر دیکھ اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا تھا، مگر اندر سے آتی آواز پر وہ ٹھہری تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ پاگل ہو گیا ہوں میں، سب برباد ہو گیا ہے سمرا، سب برباد ہو گیا ہے، میرے ہاتھ خالی ہیں۔ آخر شجاع بھائی نے کیا کہا ہے؟ بھائی؟ بھائی نہیں ہے، وہ ناگ ہے، وہ ایسا ناگ ہے جس کے ڈسے کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ پہلے اس نے سراج کو اپنے قابو میں کیا، اسے نشے کا عادی بنایا تاکہ ہمارا وہ سوتیلا بھائی جائیداد میں حصے دار نہ بنے۔ التمش کو اور عذرا کو راستے سے ہٹایا۔ اس سب میں تو آپ بھی شامل تھے نا، تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ حورے ہے۔ کیا مطلب؟ حورے کا کیا مسئلہ ہو گیا؟ حورے کو سچائی بتانے والا ہے وہ۔ اگر حورے کو سچائی پتہ چلی تو جو جائیداد ہم نے اس کے نام پر حاصل کی ہے وہ چھن جائے گی سمرا۔ شجاع احمد اور قمروز احمد نے اپنے سارے کالے دھندوں میں حورے کا نام شامل رکھا تھا۔ ساری انلیگل پراپرٹی کی خرید و فروخت وہ حورے کے نام سے کرتے تھے، اسی لیے ایک بڑا حصہ حورے کے نام پر تھا جس سے وہ خود بھی انجان تھی۔ اگر حورے کو سچ پتہ چل گیا تو اس کے بھائی اسے بچا لیں گے سمرا، مگر اس کے باپ ہونے کی حیثیت سے میں پکڑا جاؤں گا۔ کیوں پکڑے جائیں گے آپ؟ بتا دینا سب کو سچ کہ وہ آپ کی بیٹی نہیں ہے، بلکہ بھائی صاحب نے عذرا سے بدلہ لینے کے لیے اسے اغوا کر ہماری جھولی میں ڈالا تھا۔ کمرے کے باہر کھڑی حورے پر ایک ایک کر ساتوں آسمان گرے تھے۔ بول دیجیے گا وہ ہمارا خون نہیں ہے، وہ تو علی یار خانزادہ کا خون ہے، محمد خانزادہ اور التمش خانزادہ کی بہن ہے وہ، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، اور آپ اس کے اغوا کا بھی تو بتا سکتے ہیں۔ تم پاگل ہو گئی ہو سمرا، ہم پر کیس ہو سکتا ہے، اتنے سال سے کیوں نہیں بتایا؟ بہت برا پھنسایا ہے ہمیں بھائی صاحب نے۔ میں تو شروع سے کہتی تھی جو اپنے باپ کا نہ ہو سکا وہ بھائی کا کیا ہوگا۔ سوچیں کچھ کمروز، کوئی تدبیر کرے ورنہ ہم تو سڑک پر آ جائیں گے۔ کیا سوچوں؟ سوچ کر ہی تو التمش اور مہر کا نکاح کروایا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ کمبخت حورے کے بارے میں سچ جانتا ہے۔ وہ دونوں بھائی حورے سے ملے بغیر اتنی محبت کرتے ہیں، اگر حورے انہیں مل گئی تو نہ جانے کیا کریں گے۔ کیوں نہ حورے کو اغوا کروا لیں، سام بھی مر جائے گا لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ سمرا بیگم نے شفقت سے ایسا مشورہ دیا جسے سن وہ پوری پتھرا گئی تھی۔ یہ وہ عورت تھی جس سے حورے نے بے لوث محبت کی تھی، بنا کسی غرض کے، اور آنسوں کا ایک گولا گلے میں اٹکا وہیں پورا وجود سرد ہوا تھا۔ بنا کوئی آہٹ پیدا کیے وہ شکستہ قدموں سے پیچھے ہوتی جا رہی تھی، اس کے آرزو پر آنسوں کی بارش ہو رہی تھی۔ بنا وہاں مزید رکے وہ روتے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ مہر کو اپنی باہوں کے حصار میں لیے وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتے پیچھے ہوا تھا۔ اس کا سر تکیے پر رکھ وہ بیڈ سے اٹھا، مگر تبھی اس کا ہاتھ مہر کے ہاتھوں کی نازک گرفت میں آیا۔ مجھے چھوڑ کر مت جائیں التمش، اس کا ہاتھ تھامے وہ اس سے التجا کرتی التمش خانزادہ کو بے بس کر گئی تھی۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے ہٹاتے وہ اپنی شرٹ اتارتا، اس کے پہلو میں دراز ہوتا، جھک کر اس کے لبوں پر جھک گیا۔ وہ اس پر جھکا مکمل اسے سرخ کر گیا تھا۔ میرا یہ مطلب، لیکن میرا یہی مطلب تھا، اب آپ سے مزید دوری مجھے برداشت نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو سمیٹتے وہ جھک کر اس کے ماتھے پر بل رکھتے اس کی آنکھوں کو چومتا، اس کے ایک ایک نقش کو اپنے شدت بھرے لمس سے مہکاتے، اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھا کر تکیے سے لگاتے، اس کی گردن پر جھکا اور اپنی چاہت کے رنگ اس پر بکھیرتے چلا گیا۔ مہر کے لیے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا، مگر وہ اس کے ہونٹوں پر مہر لگاتے اس کی سانسوں پر حکمرانی کرنے لگا تھا۔ اس کے بکھرے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلاتے وہ رفتہ رفتہ اس کی سانسوں کا جام پیتے اس کی سانسیں بکھرنے کا باعث بنا تھا۔ شرم سے گلال چہرہ لیے اس نے چہرہ موڑا تو اس کی گردن پر جھکتے وہ اس کے اوسان قطع کر گیا۔ اس کی چاہتوں کے رنگ میں رنگی مہر اس کی قربت پہ مچلتی دنیا بھول گئی تھی۔ امی، حورے کہاں ہے؟ وہ ریش ڈرائیو کرتا یہاں پہنچا تھا۔ لاؤنج میں بیٹھی زہرا بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بیٹا وہ اپنے مائکے گئی ہے، کافی دیر ہو گئی، اب تو آتی ہوگی۔ وہ ابھی تک واپس نہیں آئی؟ نہیں، مگر ہوا کیا ہے؟ کچھ نہیں، اگر وہ یہاں آئی تو مجھے کال کر کے بتا دیجیے گا۔ انہیں عجلت میں جواب دیتا وہ گھر سے باہر نکلا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے کسی کو کال کی تھی، جبکہ اس کی گاڑی کا رخ شجاع احمد کے گھر کی طرف تھا۔ ریش ڈرائیو کرتا وہ وہاں پہنچتے ہی آتش فشاں بنا اندر داخل ہوا تھا۔ سالک، لاؤنج میں بیٹھی سمرا بیگم اور سمرت بیگم اسے دیکھ چونکی تھیں۔ حورے کہاں ہے؟ حورے؟ ان دونوں نے کنفیوز سا اسے دیکھا۔ حورے کہاں ہے سمرا بیگم؟ یہ کس انداز میں بات کر رہے ہو سالک؟ قمروز احمد کی آواز پر اس نے خونخوار نظروں سے انہیں دیکھا۔ اس سے بھی برے طریقے سے بات کروں گا اگر حورے کو کچھ ہوا تو۔ ان کے روبرو آتے وہ گرایا تھا۔
یہ وہ سالک حیدر نہیں تھا جسے سب جانتے تھے، یہ تو کوئی اور تھا۔ حورے یہاں نہیں ہے سالک، اس کے بھپرے انداز پر وہ سنبھلے۔ یاد رکھیے گا، اگر میری حورے کو کچھ بھی ہوا نا تو میں اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور اس خاندان کا شیرازہ بکھرنے میں لمحہ نہیں لگے گا۔ انہیں دھمکاتے وہ واپس پلٹا تھا۔ حورے کہاں ہیں آپ حورے؟ اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے وہ پاگل ہو رہا تھا۔ صبح تو وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا اور اب وہ کہاں تھی وہ نہیں جانتا تھا۔ اس نے حورے کو کال کی، اس نے کال ریسیو تو کی مگر اس کا جواب نہیں دیا، اور پھر کچھ اس نے سنا وہ جانتا تھا۔ یہ سب سن کر حورے کا سوچ سوچ اس کا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ اس کا موبائل بند تھا، لوکیشن ٹریس نہیں ہو رہی تھی، اوپر سے اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا۔ حورے کہاں ہیں یار؟ ایک بار اس کا نمبر ڈائل کرتے وہ اس نے کان سے لگایا اور اس بار بیل جا رہی تھی اور پھر کال ریسیو ہوئی تھی۔ حورے حورے کہاں ہیں آپ حورے؟ بتائیں مجھے۔ حیدر ٹوٹا بکھرا شکستہ لہجہ۔ حورے میں آ رہا ہوں، آپ جہاں بھی ہیں آپ کہیں نہیں جائیے گا، میں بس آ رہا ہوں۔ اس کی لوکیشن ٹریس کرتے اس نے گاڑی کی فل سپیڈ کی تھی۔ وہ گہری نیند میں تھا جب مسلسل بجتے موبائل نے اس کی نیند میں خلل ڈالا۔ ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھایا تو سالک کا نمبر دیکھ اس نے فون کان سے لگایا۔ ہیلو سالک، کیا ہوا ہے؟ اس کے پوچھنے پر جو کچھ اس نے سنا اسے سن التمش کی نیند بھگ سے اڑی تھی۔ ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھتے وہ کھڑا ہوا تو نیند سے بوجھل آنکھیں کھولے مہر نے اسے دیکھا جو اب اپنی شرٹ پہن رہا تھا۔ التمش کیا ہوا ہے؟ حورے کو سب پتہ چل گیا ہے مہر، وہ نہ جانے کہاں ہے۔ اسے بولا نہیں جا رہا تھا، مہر کو دھچکا لگا تھا۔ میں اسے ڈھونڈنے جا رہا ہوں، دعا کرنا وہ مل جائے۔ محمد کا نمبر ڈائل کرتے اس نے اپنا سامان جیب میں رکھا، جبکہ دل تھا کہ رکنے کو تیار بیٹھا تھا، ابھی تو وہ ملی تھی۔ محمد سے بات، وہ باہر پڑا۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی التمش پلیز۔ نہیں مہر تم یہی رہو، پلیز اپنا خیال رکھنا، اسے کہتے وہ تیزی سے وہاں سے نکلا تھا۔ وہ جتنا تیز ڈرائیونگ کر سکتا تھا کر رہا تھا، مگر آج شاید گاڑی کی سوئیاں اپنی رفتار کم کر چکی تھی۔ لوکیشن پر پہنچ وہ تیزی سے گاڑی سے نکلا تھا۔ سنسان سڑک پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ حورے حورے وہ پاگل ہو رہا تھا، اس کا بس چلتا تو وہ اس دنیا کو تہس نہس کر دیتا۔ حورے پلیز آواز دو مجھے حورے، ایک ایک جگہ دیکھتے وہ اپنا آپ کھوتا جا رہا تھا۔ حورے پلیز آواز دیں۔ حیدر روتی آواز سالک حیدر کا دل رکا تھا۔ حیدر آواز کے تعاقب میں حیدر نے اسے دیکھا۔ وہ سامنے ہی کھڑی تھی، الجھی بگڑی سی روئی روئی مترن آنکھیں، سرخ چہرہ۔ حیدر کو سامنے دیکھ وہ بلک بلک کر رو دی۔ بنا لمحے کی دیر کے وہ تو اس تک پہنچا، اسے سختی سے خود میں بھینچ لیا۔ حیدر اس کی گرفت کیے سستگی تھی اور سالک حیدر کا دل چیر کر رکھ گئی تھی۔ اس کی باہوں میں نڈھال سی وہ بس روئی جا رہی تھی اور سالک حیدر کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ مجھے مار دیں گے، میرے اپنے بابا۔ شش میری جان، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا آپ کو، آئی سمجھ؟ اس کے آنسو صاف کرتے وہ اسے اپنے حصار میں لیے گاڑی تک آیا۔ تبھی سامنے سے دو گاڑیاں ان کے پاس رکی تھیں اور ان سے نکلتے التمش اور محمد کو دیکھ خوفزدہ ہوتی حورے سالک کے پیچھے چھپی تھی، جس پر ان دونوں کے چہرے پر تکلیف دہ آثار آئے تھے۔ حورے ڈونٹ ڈو دس، آپ کے بھائی ہیں یہ۔ اسے اپنے ساتھ لگائے وہ نرمی سے بولا، مگر وہ کچھ کہنے کے بجائے مزید اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ گھر لے کے جاؤ حورے کو سالک، تم دونوں بھی ساتھ چلو، میں آج امی کو تم دونوں سے ملوانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ سالک پلیز محمد کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ اسے ٹوک گیا۔ حیدر اسے لے کر پیچھے بیٹھا جبکہ محمد نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ حیدر کے حصار میں وہ قید ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ محمد نے سالک کی سرخ آنکھیں دیکھ اسے اشارے سے پرسکون رہنے کا کہا، جس پر گہرا سانس بھرتے وہ آنکھیں موند کر سیٹ کی بیک سے لگا گیا۔ وہ بے چینی سے لان میں ٹہل رہی تھی۔ سالک جس طرح یہاں سے نکلا تھا اس نے عائشہ کے حواس معطل کر دیے تھے۔ اتنی مشکلوں سے تو اس نے حورے کو ماضی کے بارے میں کھنگالا تھا، اور پھر اس کی ملاقات ارمغان سے ہوئی تھی۔ ارمغان کے کہنے پر ہی تو اس نے حورے کو گھر بھیجا تھا، اور اگر یہ بات کسی کو پتہ چلی تو وہ جانتی تھی ایک طوفان آ جاتا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب مین گیٹ کھلا اور سالک کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ حورے کو دیکھ اس کا دل برا ہوا تھا۔ حورے کو اپنے حصار میں لیے وہ اندر بڑھا تو عائشہ بھی اس کے پیچھے لپکی تھی۔ کیا ہوا ہے حورے کو؟ لاؤنج میں ان دونوں کی منتظر زہرا بیگم پریشانی سے آگے بڑھی۔ امی حورے کو آپ روم میں لے کر جائیں، میں آتا ہوں۔ انہیں کہتے اس نے ایک کاٹدار نظر عائشہ پر ڈالی اور آہستہ سے چلتا اس کے مقابل آیا تھا۔ کس کے ساتھ بھاگی تھی تمہاری بیوی؟ اپنی بکواس بند کرو عائشہ۔ کیوں بند کروں؟ میں نے اپنی مرضی سے شادی کی تو تمہیں مجھ سے نفرت ہو گئی، اور اب تمہاری بیوی بد کردار نکلی تو
اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتی سالک کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کا گال لال کر گیا۔ وہ ہمیشہ جس بات کے خلاف رہا تھا، سامنے کھڑی لڑکی نے اسے وہی سب کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کہا نا بکواس بند کرو، آئندہ اگر حورے کے بارے میں بکواس کی تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے کزن کی بیوی ہو۔ بھول جاؤ جو بھولا ہے، مگر تمہاری بیوی کو نہیں بھولنے دوں گی۔ بتاؤں گی اسے کہ جس شوہر کو وہ سچا اور اچھا مانتی ہے، اس کا شادی سے پہلے مجھ سے تعلق تھا، اور اسی لیے اس نے شادی نہیں کی کیونکہ اسے میرے جانے کا غم تھا۔ اس کی بات پر سالک حیدر کے چہرے استحضائیہ ہنسی نمودار ہوئی تھی۔ جو کرنا ہے کر لو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے کہتے وہ وہاں سے اوپر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ عائشہ نے نفرت سے اسے اوپر جاتے دیکھا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو زہرا بیگم کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ امی، اس کے پاس جاؤ سالک، اسے ابھی تمہاری ضرورت ہے، اسے کہہ کر وہ باہر چلے گئیں، اور وہ بہت کچھ سوچتے کمرے میں داخل ہوا، جہاں وہ اب آرام دہ لباس میں بیڈ پر آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ سالک کی موجودگی محسوس کر اس نے اپنی سوجی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اسے سامنے دیکھ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ جب ہی اپنے دونوں بازو وا کر اس نے سالک کو دیکھا، جو فوراً سے اس تک پہنچتا اسے اپنے سینے سے لگا گیا، اور اس کے سینے سے لگتے ہی رو کے آنسو پھر سے بہانا شروع ہو گئے تھے۔ حورے میری جان، میں ٹھیک ہوں حیدر، آپ کو دیکھ کر میں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اس کے شرٹ سے آنسو صاف کرتے وہ اس ٹینشن بھرے ماحول میں بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر گئی۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے حورے۔ اس کا موڈ تھوڑا بہتر دیکھ وہ اپنی بات کر گیا۔ جتنا وہ دیر کرتا اتنا ہی عائشہ اس کے سر پر سوار ہونے کی کوشش کرتی۔ کون سی بات حیدر؟ میرا ایک ماضی رہ چکا ہے حورے، اور شش۔ اس کے کچھ بھی کہنے سے پہلے وہ حیدر کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کروا گئے۔ آپ نے کہا تھا نا ماضی معنی نہیں رکھتا، ماضی گزر گیا، اور آپ کا ماضی میرے ماضی جتنا برا نہیں ہے، لیکن حورے میں اس عورت کو اتنا اہم نہیں گردانتی کہ اس کے کچھ کہنے پر میں اپنے حیدر سے خفا ہو جاؤں۔ اس کے ہاتھ کو عقیدت سے چومتے وہ سالک کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اپنی تکلیفیں بھولے وہ سالک کے لیے مسکرا رہی تھی۔ بے اختیار جھکتے سالک نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے اسے خود میں قید کیا تھا۔ وہ اپارٹمنٹ میں داخل ہوا تو پورا اپارٹمنٹ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ آج وہ چاہ کر بھی زہرا بیگم سے نہیں مل سکے تھے۔ حورے کی طرف سے تسلی کرنے کے بعد وہ اپنے اپنے اپارٹمنٹ آیا تھا، مگر خالی اپارٹمنٹ دیکھ اس کا دماغ خراب ہوا تھا۔ ایک ایک کر پورا اپارٹمنٹ چھان مارا تھا اس نے، مگر مہر کہیں نہیں تھی۔ اس سے پہلے وہ اسے دیکھنے باہر کی جانب بڑھتا، محمد کا فون دیکھ وہ ٹھہرا، فون کان سے لگایا۔ التمش اوزے اغوا۔ محمد کی بات نے اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ حویلی میں یہ خبر ملتے ہی سارے بڑے شہر کے لیے نکلے تھے۔ اوزے اور مہر کا اغوا کوئی معمولی بات ہرگز نہیں تھی۔ جبران خان زادہ نے اپنے اثر و رسوخ استعمال کیے تھے۔ وہ آغا جان کے ساتھ پہلی فرصت میں شہر آئے تھے۔ محمد کی انہیں سالک کا ایڈریس دیا تھا، کیونکہ اس کا اور التمش کا گھر دونوں فی الحال سیل تھے، وہاں سبھی انویسٹیگیشن جاری تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ان کی نظر سامنے سے آتی زہرا بیگم پہ پڑی تو سامنے زہرا بیگم جو دیکھ یہاں ساکت ہوئے تھے، وہیں اپنے باپ بھائیوں کے اتنے سالوں بعد اپنے سامنے دیکھ زہرا بیگم پتھر کی ہوئی تھی۔ باپ بھائی کا سامنا بھی ہوا تو کن حالات میں؟ بابا، ان کے لب سرسرائے تھے، آنسو تواتر سے گال بھگو جا رہے تھے۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھ کر ان کے سینے سے لگتی جبران خان زادہ کے بجتے فون نے ان سب کو اس لمحے سے نکالا تھا۔ ہیلو، لگتا ہے بہن سے مل لیے جبران خان زادہ۔ کون بات کر رہا ہے؟ کون بات کر رہا ہوں یہ بات چھوڑو، میری بات سنو۔ بہوؤں کے ساتھ تمہاری بھتیجی بھی میرے پاس ہے، تمہیں برباد کرنے کا سارا انتظام کر رکھا ہے میں نے۔ کہہ دینا اپنے ان 3 نام کے شیروں کو۔ فون کٹ چکا تھا۔ کس کا فون تھا؟ پتہ نہیں آغا جان، وہ کہہ رہا تھا ہماری بھتیجی ان کے پاس۔ حورے؟ نہیں، حورے کیسے، وہ تو اوپر۔ آدھی ادھوری بات کہتے وہ اندر بھاگی تو آغا جان اور جبران خان زادہ نے بھی بھاگ کر ان کے پیچھے اندر قدم بڑھائے تھے۔ زہرا کیا ہوا ہے؟ انہیں تیزی سے اوپر جاتے دیکھ کر روبینہ بیگم نے پوچھا، مگر بنا کوئی جواب دیے وہ تیزی سے سالک کے کمرے میں آئی تھی، جہاں خالی کمرہ ان کا منہ چڑھا رہا تھا، البتہ بالکنی کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ حورے کو بھی لے گئے تھے۔ ان کے دل پر ہاتھ پڑا تھا، فوراً سے بھاگتے وہ نیچے آئی تھیں۔ لالا، بابا، وہ حورے کو لے گئے، وہ علی لالا کی حورے کو لے گئے، روتے بلکتے کہتے انہوں نے اپنے باپ بھائی کے سروں پر دھماکہ کیا تھا۔ علی یار، میری بہو، علی لالا کی بیٹی، حورے، وہ لوگ انہیں لے گئے، میرا حیدر، میں اسے کیا جواب دوں گی؟ سسک کر کہتے وہ بری طرح رو دی۔ روبینہ بیگم نے آگے بڑھ کر انہیں اپنے ساتھ لگایا، جبکہ جبران خان زادہ محمد کو کال کرنے لگے۔
लम्हे में एक और क़यामत उन सब पर टूट पड़ी थी। ज़ोहरा बेगम रो रो कर निढाल हो चुकी थी। उन्हें सबसे ज़्यादा सालक का खौफ था। अगर उसे ये पता चलता तो क्या होता, ये सोच सोच कर ही उन्हें होल उठ रहे थे। मगर अब कुछ नहीं हो सकता था, उनके हाथ अब कुछ भी नहीं था। वो तीनों हर तरह से महर और रोज़े को ढूंढ रहे थे। जब मेहमद के कॉल पर जिब्रान खानज़ादा की कॉल आई और जो कुछ उन्होंने उसे कहा उसने मेहमद के पैरों से ज़मीन खिसका दी थी। मेहमद क्या हुआ है? उसकी आड़ी उड़ी रंगत देख अल्तमिश को कुछ बुरा होने का एहसास हुआ था। हुरे को कोई ले गया। ताया अब्बू की कॉल थी, हुरे को कोई ले गया। अल्तमिश कौन? क्या बकवास कर रहा है? वो तो घर पर ठीक थी ना। सालक को क्या बोलेंगे अल्तमिश, वो तो पागल हो जाएगा। मेहमद, मैं यहाँ उसे रोकता, तू हुरे को ढूंढने निकल फ़ौरन। अल्तमिश को संभालने का कहता वो फ़ौरन से हुरे को ढूंढने निकला था। जिसने भी ये सब किया था उसने बड़ा कारी किया था। अंधेरे कमरे में रस्सियों में जकड़ी वो नीम बेहोशी में थी। सर दर्द से भारी हो रहा था। उठने की कोशिश की तो खुद को रस्सियों से बंधे देख उसके हवास मुअत्तल हुए थे। होश में आते ही वो पैनिक करने लगी थी। खुद को खोलने की कोशिश में वो अपने हाथ पैर जख्मी करने के दर पर थी। मुंह पर बांधा कपड़ा बाहर नहीं निकल रहा था। तकलीफ से उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो मुसलसल आज़ाद होने की कोशिश कर रही थी जब दरवाज़ा खुला था और अंदर आने वाला इंसान देख हुरे का दिल रुका था। कैसा लग रहा है वापस से मेरे पास आकर हुरे? उसके पास रखी चेयर पर बैठते अरमखान खबासा से कहता कहका लगा उठा और इस वक्त हुरे को उससे खौफ आया था। तुझे क्या लगता है मुझे रिजेक्ट करके शादी कर लेगी और मैं चुप रहूँगा? ना हुरे भी ना, जिस चीज़ पर मेरी नज़र पड़ जाए वो फिर मेरी ही हो जाती है। अब मैं चाहे इस्तेमाल करूँ या अपने पैरों में मसल कर रोन दूँ, ये मेरी मर्ज़ी। उसका एक एक लफ्ज़ हुरे को खौफसदा कर रहा था। अरमगान की आंखों में छलकती दरिंदगी उसकी जान निकाल रही थी, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। क्या ख्याल है कुछ मज़ा हो जाए? उसके करीब आते उसने हुरे को छूना चाहा मगर वो सरद से पीछे खिसकी थी, जिस पर तैश में आते अरमगान ने उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ा। साली, मेरे साथ होशियारी मत कर वरना तेरा वो हशर करूँगा कि तू अपना चेहरा नहीं पहचान पाएगी। नफरत से उसका सर छटकता वो कमरे से निकलता चला गया और उसके जाते ही वो फूट फूट कर रो दी। वो दोनों उस एक कमरे में मौजूद थे। ओज़े ने रो रो कर खुद को हलकान कर लिया था, जबकि महर ने एक नज़र रोती ओज़े को देखा और उसके पास आकर बैठी। ओज़े, खुदा के लिए रोना तो बंद करो। अगर ऐसे ही रोते रहोगी तो कभी यहाँ से नहीं निकल सकेंगे। उसका हाथ थामे महर ने उसे समझाया, जिस पर वो सर हिलाते आंसू साफ करने लगी। वो अच्छे से समझ गई थी ये काम किसका है, लेकिन अपने दिल को समझाते उसे मजबूत रहना था। उसे ओज़े को संभालना था। जो चीज़ अल्तमश और महमद ठीक कर रहे थे वो उसे इतनी जल्दी ख़राब नहीं होने दे सकती थी। उसे मेरी बात गौर से सुनो प्लीज़। इर्द-गिर्द देखते वो अचानक ही ओज़े के गले लगी थी और फिर उसने ओज़े को जो समझाया उसे सुनो। ओज़े ने हैरत से उसे देखा। हमें ये करना होगा ओज़े, ठीक है ना? जी, उसकी बातें समझ ओज़े ने सर हिलाया। कुछ ही देर बाद दरवाज़ा खुला था और आने वाले शख्स को देख वो महर हैरान नहीं हुई थी। बाबा, ऐसे अगवा करने की क्यों ज़रूरत पेश आएगी? आप हुक्म करते मैं एक पुकार पर चली आती। शुजा अहमद को कमरे में दाखिल होते देख वो सुकून से कहती उन्हें हैरान कर गई। उन्हें तो लगा था कि वो रोएगी, चीखेगी, तूफ़ान ले आएगी, मगर यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। तुम नहीं आती महर, मेरे बुलाने पर भी नहीं आती, क्योंकि तुम्हारा शौहर। कौन सा शौहर? मैं उस इंसान को अपना शौहर नहीं मानती बाबा। उनकी बात काटते वो तलख़ अंदाज में कहती शुजा अहमद को हैरत में मुब्तला कर गई। नफ़रत करती हूँ मैं उस इंसान से। आपको लगता है जिस इंसान ने बिना मेरी मर्ज़ी के मेरे साथ ज़बरदस्ती निकाह किया, मैं उसका साथ दूँगी? मैं आपकी बेटी हूँ बाबा, महर शुजा अहमद। महर की बातें उन्हें खुशगवार हैरत में मुब्तला कर रही थी। और अगवा करना ही था तो अलग रूम में रखते। इस रोतू लड़की ने दिमाग ख़राब कर दिया है, नगोद से कहते वो बेड पर जा बैठी। उसे ऐसे देख ओज़े के रोने में मज़ीद रवानी आई थी। मुझे पता था मेरी बेटी आखिर मेरी ही है, वो किसी की बातों में नहीं आ सकती। बिल्कुल बाबा, आपने उस इंसान के साथ जो करना है करें, मैं आपके साथ हूँ। आगे बढ़कर उनके सीने से लगते वो उन्हें मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। जो भी था मगर उसका साथ अल्तमिश खानज़ादा को बुरी तरह से शिकस्त से दो चार कर सकता था और अब अल्तमिश खानज़ादा की कमज़ोरी उनके हाथ में थी। ये शुजा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? उसने कहा था हुरी को अगवा करवाने के बाद वो मुझे ज़मीन के कागजात देगा। वो गुस्से से पागल हो रहा था क्योंकि शुजा अहमद से किसी भी तरह से रब्ता नहीं हो पा रहा था। ऊपर से हुरे ने रो रो कर उसका दिमाग ख़राब कर दिया था। वो एक तीर से दो शिकार करने का सोचे बैठा था। एक तरफ ज़मीन हासिल हो जाती और दूसरी तरफ हुरे उसके पास भी उसके दस्तरस में। मगर यहाँ उसे अपना सारा खेल बिगड़ता नज़र आ रहा था।
ٹھیک ہے پھر اب میرے کھیل کی باری۔ صدا کا جلد باز ارمغان ایک بار پھر جلد بازی کرنے جا رہا تھا۔ تیزی سے اوپر کمرے میں آتے اس نے حورے کو بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ لڑکھڑاتے وہ بیڈ کا سہارا لیتے اس پر بیٹھتی جبکہ خوف سے اس کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ آنے والے وقت کا سوچ اس کی جان نکلے جا رہے تھے۔ بہت ہو گیا صبر، اب میں بتاؤں گا درندہ ہوتا کون ہے۔ اس کے قریب آتے غرا کر کہتا وہ اس کی رہی سہی جان بھی نکال رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر کھول وہ اسے اپنی طریقے سے قابو کرنا چاہتا تھا۔ اپنا غلیظ ہاتھ اس نے حورے کی جانب بڑھایا جس پر خوف سے اس نے اپنی آنکھیں بند کی تھیں جب تڑک کی آواز کے ساتھ خاموش کمرے میں ارمغان کی چیخ گونجی۔ حورے نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تو سامنے کا منظر دیکھ وہ وحشت زدہ سی ہوئی تھی کیونکہ محمد کے ہاتھ میں ارمغان کا ہاتھ بالکل لٹک چکا تھا۔ میری بہن کی طرف ہاتھ اٹھانے کی غلطی دوبارہ نہیں کرنے دوں گا میں ذلیل انسان، غصے سے تھاڑتے وہ پاگلوں کی طرح ارمغان پر پل پڑا تھا۔ حورے نے خوفزدہ ہو کر اس جنونی انسان کو دیکھا جو ارمغان کو آج مارنے کے در پر تھا۔ پلیز چھوڑ دیں، وہ مر جائے گا۔ آگے آ کر اس نے محمد کو روکنا چاہا مگر وہ سن ہی کب رہا تھا۔ بھائی رک جائیں پلیز، بھائی، محمد بھائی پلیز۔ وہ جو سب بھول گیا تھا اس کے لبوں سے بھائی سن ارمغان کو مارتے اس کے ہاتھ رکے تھے۔ اس نے جھٹکے سے گردن گھما کر حورے کو بے یقینی سے دیکھا۔ بھیا مت مارے پلیز، سسک کر روتے وہ آگے بڑھ کر محمد کے سینے میں سمائی تھی۔ اور اپنی بہن کو اپنے پاس دیکھ محمد خان زادہ ساخت ہوا تھا اور یہی وہ غلطی کر گیا تھا، ذرا سی چوک اور ارمغان پاس پڑا اوز اٹھاتے محمد کے قریب آیا تھا۔ بھائی، اسے دیکھ حورے چیخی تبھی ایک طرف سے چلی گولی سیدھا ارمغان کے پاؤں پر لگی تھی۔ اس کی ٹانگ سے نکلتا وہ سرخ خیال دیکھ حورے محمد کے بازوں میں جھول گئی۔ شجاع احمد کے ساتھ وہ پوری شان سے اس کمرے سے باہر آئی تھی جبکہ اسے اندر کمرے میں بند تھے۔ بابا اس کا کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں، اس کا کیا کرنا ہوگا، بس ایک بار ارمغان خان کی کال آ جائے پھر اسے آزاد کر دیں گے۔ تو اغوا کیوں کیا تھا بابا؟ اس نے مصنوعی حیرت کا مظاہرہ کیا جبکہ اس کے ہاتھ میں اس کا موبائل تھا۔ کچھ لمحے پہلے شجاع احمد نے اس کے حوالے کیا تھا۔ محمد سے ہماری کوئی دشمنی نہیں، اصل دشمنی تو التمش کے ساتھ ہے اور اس کی سب سے بڑی سزا یہی ہے کہ اس کی بیوی اس کے خلاف ہے۔ ان کی بات پر کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ بابا ارمغان سے کیا کام بولا ہے آپ نے؟ سامنے رکھی چیئر پر بیٹھتے اس نے موبائل بیچ میں رکھی ٹیبل پر رکھا تھا۔ اس کے پاس حورے ہے، اس نے حورے کو اغوا کیا ہے۔ بس اب میں یہ کاغذات لے کر حورے کے پاس جاؤں گا تاکہ وہ سائن کر سکے۔ یہ کیسے کاغذات ہیں بابا؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا جس پر وہ خاموش ہوئے مگر پھر نہ میں سر ہلایا۔ کچھ خاص نہیں بچے، اب تم ایک کام کرو، آرام کر لو کیونکہ اب میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ ایسے کیسے سسر جی؟ میری ہی بیوی کو مجھ سے دور رکھنے کی کوشش بڑی مہنگی پڑے گی آپ کو۔ التمش کی آواز پر شجاع احمد نے ایک جھٹکے سے گردن موڑ کر التمش کو دیکھا اور پھر مہر کو جو بھاگ کر التمش کے سینے سے لگی تھی۔ پراؤڈ آف یو وائفی، اس کے ماتھے پر لب رکھتے وہ مسکرائے اور شجاع احمد کا وجود ہلا تھا۔ تم نے مجھے دھوکا؟ آپ کو کیا لگا تھا آپ کوئی بہت نیک کام کر رہے ہیں بابا جو میں آپ کا ساتھ دوں گی؟ ہرگز نہیں۔ تو اس سے پہلے وہ اپنی جیب سے پسٹل نکالتے اس جگہ داخل ہوتی پولیس نے ان کی یہ کوشش ناکام بنائی تھی۔ آپ سسر ہیں، آپ کے ساتھ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ معذرت، مہر اوزے کو لے کر آئے۔ التمش کے کہتے وہ بھاگ کر اوزے کو اپنے ساتھ لے کر آئی اور ان دونوں کے ساتھ وہ باہر آئے جہاں سالک ان کا منتظر تھا مگر التمش کا موبائل اسی وقت رنگ ہوا تھا۔ محمد کی کال تھی۔ اس نے فوراً سے کال ریسیو کی اور جو محمد نے اسے کہا اسے سن وہ ساکت ہوا تھا۔ ہسپتال کے کوریڈور میں وہ پانچوں مضطرب سے کھڑے تھے جبکہ حورے اندر تھی۔ ڈاکٹر اسے دیکھ رہے تھے جبکہ باہر سالک کو ایک لمحہ سکون کا میسر نہیں آیا تھا۔ سالک، تم لوگوں نے کیوں نہیں بتایا مجھے؟ ہاں، اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو؟ اس کا سانس رکنے لگا تھا۔ اس کو بے ہوش دیکھ، ہماری بھی تو بہن ہے نا وہ سالک، اسے کچھ نہیں ہوا، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ جی یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، حورے بالکل ٹھیک ہیں۔ ڈاکٹر بات پر سالک تیزی سے ان کے پاس آئے۔ ڈاکٹر، حورے کیسی ہیں؟ وہ بالکل ٹھیک ہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، بس انہیں ویکنس ہے جو کہ ایسی حالت میں نارمل ہے۔ ایسی حالت؟ سالک نے نہ سمجھی سے انہیں دیکھا۔ حورے ماں بننے والی ہیں۔ ڈاکٹر کی بات پر وہ خوشگوار حیرت کا شکار ہوا تھا۔ بے یقینی سے اس نے ڈاکٹر کو دیکھا اور یہی حال باقی سب کا بھی تھا۔ کیا میں مل سکتا ہوں حورے سے پلیز؟ اس کی بے چینی و بے تابی دیکھ ڈاکٹر مسکراتے اسے اجازت دے گئی اور اجازت ملتے ہی پہلی فرصت میں اندر روم میں آیا تھا جہاں بیڈ پر نیم دراز تھی۔ سالک کو اپنے سامنے دیکھ اس کا زرد چہرے پر رونق آئی تھی۔ اس کے پاس بیٹھتے وہ اسے خود میں بھینچ گیا۔ آپ ٹھیک ہے نا حورے؟ میں ٹھیک ہوں اور اب آپ کو دیکھ کر اور ٹھیک ہو گئی ہوں میری جان۔ اس کے شرم سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ وہ جھک کر اس کے ماتھے پر عقیدت و چاہت سے اپنے لب رکھ گیا۔
مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی دینے کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے ماتھے پر ماتھا ٹکائے وہ فرتے جذبات سے کہتا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئے۔ آپ پاس ہوتے ہیں تو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ کیا ہم اپنی بہن سے مل سکتے ہیں؟ مہر کی شرارتی آواز پر سالک چم کر اس سے دور ہوا، وہیں اس کا چہرہ شرم سے لال ہوا تھا۔ مہر، حورے میری جان، نم لہجے میں کہتے مہر نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے التمش اور محمد ایک ساتھ ہی کمرے میں داخل ہوئے تھے اور روزے کے ہاتھ پر محمد کی گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ بھائی، مہر سے الگ ہوتے حورے نے اپنا ہاتھ محمد اور التمش کی طرف بڑھایا تو ایک خوشگوار حیرت کے تحت ان دونوں نے اس کے بڑے ہاتھ کو تھاما تھا۔ بیڈ سے اترتے وہ ان دونوں کے سینے سے لگی تھی۔ یہ اس کے اپنے تھے، اس کے خونی رشتے۔ اس خوبصورت ملاپ پر وہاں سب کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، مگر سالک کا دماغ ایک جگہ اٹکا ہوا تھا۔ ابھی کسی اور کا دماغ ٹھکانے لگانا باقی تھا۔ کیا ہوا؟ بات ہوئی سالک سے؟ جی، وہ لوگ بس آتے ہی ہوں گے بھائی صاحب۔ اسرار صاحب کے پوچھنے پر زہرا بیگم انہیں جواب دیتے صوفے پر بیٹھے اپنے باپ بھائیوں کی جانب بڑھے، جو خاموشی سے وہاں بیٹھے مگر دونوں کے دلوں میں ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ لالا، بابا جان۔ ان کے پاس بیٹھتے وہ بس اتنا ہی کہہ سکی، جس پر آغا جان نے ہاتھ بڑھا کر ان کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا تو زہرا بیگم کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ مجھے معاف، وقت گزر گیا زہرا، ہمیں تم سے کوئی شکایت نہیں۔ ان کے سر پر ہاتھ رکھتے جبران خان زادہ اپنے لفظوں سے ان کے دل کا بوجھ ہٹا گئے تھے۔ اس سے پہلے وہ کچھ بھی کہتی، گاڑی کے ہارن کی آواز آئی اور پھر سالک کے حصار میں حوریں اندر داخل ہوئی، جبکہ ان کے پیچھے التمش اور محمد، مہر اور اوزے کے ساتھ اندر آئے تھے۔ بابا، آغا جان، اللہ کا شکر ہے تم سب ٹھیک ہو۔ باری باری ان دونوں کے گلے لگتے انہوں نے اوزے اور مہر کے سر پر ہاتھ رکھا اور حورے کو دیکھا، ان کی ہوتی ان کے علی یار کی بیٹی۔ حورے، دادا ہیں یہ آپ کے؟ سالک کے کہنے پر وہ آہستہ سے ان کے قریب ہوئی تو وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے اپنے ساتھ لگا گئے۔ آغا جان نے ہاتھ بڑھا کر زہرا بیگم کو بھی اپنے ساتھ لگایا تھا۔ سب مکمل تھا مگر ایک چیز ابھی باقی تھی۔ حورے کو کس نے غائب کیا تھا؟ سالک، کچھ پتہ چلا اس کا؟ اسرار صاحب کے پوچھنے پر اس نے نفرت بھری نگاہوں سے عائشہ کو دیکھا تھا، جو اسے خود کو تکتے پا کر بھکلائی۔ حورے، آپ کو لاسٹ ٹائم کیا کھلایا یا پینے کے لیے دیا تھا؟ عائشہ بھابی نے جوس دیا تھا۔ اس جوس میں نشہ آور دوا تھی، کیونکہ عائشہ ارمغان کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ حورے کے اغوا کے پیچھے عائشہ تھی تایابو۔ اس کی بات پر وہاں موجود سبھی نفوس کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ تم مجھ پر جھوٹا الزام کیسے لگا سکتے ہو جبکہ میں نے کچھ نہیں کیا؟ کیا میں ثبوت دوں عائشہ؟ اس باہر کی ریکارڈنگ میں سب کے سامنے لاؤں جہاں تم ارمغان خان سے؟ فراز، میں نے سچ میں کچھ نہیں کیا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ سالک، مجھے نہیں پتا آپ لوگ یہ بات سچ لگتی ہے یا جھوٹ، مگر میں اس گھر میں نہیں رہ سکتا کیونکہ میری بیوی یہاں محفوظ نہیں اور میں نہیں چاہتا میرا آنے والا بچہ کسی مصیبت کا شکار ہو۔ بچہ؟ عائشہ کا منہ کھلا تھا، وہیں زہرا بیگم نے خوشی سے حورے کو دیکھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے سالک؟ یہ کیسے؟ میں مار دوں گی اسے۔ وہ ایک دم سے بپر کر اس کے سامنے آئی تھی مگر فراز اسے روکتا اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار گیا۔ عائشہ نے بے یقینی سے فراز کو دیکھا جس نے ہمیشہ اس پر پھولوں کی برسات کی تھی۔ بہت ہو گیا ہے عائشہ، بس۔ تمہاری وجہ سے سب ہوا ہے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ تمہاری وجہ سے میں نے سالک کو چھوڑا، صرف تمہاری وجہ سے۔ بکواس بند کرو، تم نے اپنے لالچ میں سب چھوڑا۔ میں عائشہ کا فیصلہ آپ لوگوں پر چھوڑتا ہوں مگر میں اب یہاں نہیں رہ سکتا۔ تایابو، مجھے اجازت دے دیجیے، امی پیکنگ کر لیں۔ سالک، تایابو، ساری زندگی آپ کے فیصلے مانے ہیں مگر اب میں اپنی ماں اور بیوی اور بچے کے لیے خود فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو ٹوک انداز میں کہتے وہ انہیں خاموش کروا گیا اور پھر کچھ دیر بعد وہ سب اس گھر سے ایک ساتھ نکلے تھے۔ پیچھے روتی بلکتی عائشہ خالی ہاتھ رہ گئی تھی کیونکہ اب اس کے سامنے نہ سالک رہا تھا نہ فراز۔ وہ ساری زندگی ایک انچاہی زندگی گزارے گی اور یہی اس کی تھی سزا۔ چند ماہ بعد حویلی میں اس وقت رونق کا سا سما تھا۔ بڑے پیمانے پر دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا اور ہوتا بھی کیوں نہ، آج حورے اور سالک حیدر کے بیٹے کا عقیقہ جو تھا۔ حورے نے ایک بہت ہی پیارے بیٹے کو جنم دیا تھا، وہیں اوزے اور مہر بھی تخلیقی مراحل سے گزر رہی تھیں۔ اپنے کمرے میں آج کے لیے تیار ہوتے حورے نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ مسٹرڈ کلر کے ہلکے کام والے ڈریس میں ہلکا سا میک اپ کیے وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ ماشاء اللہ، اس کے پیچھے سے اپنے حصار میں قید کے سالک نے اس کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چھوا تو شرم کی مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا تھا اور اس کی اس روپ پر سالک حیدر مرمٹنے کو تیار رہتا تھا۔ اس کے چہرے پر جھکتے وہ اپنی محبت نچھاور کرنے کے لیے جھکا مگر تبھی ان کے شہزادے کے رونے پر سالک نے منہ بسوڑ کر اسے دیکھا تو وہ کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ چلیں، اب سب نیچے انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ بیڈ پر آئی اور اپنے شہزادے بیٹے کو اٹھاتے وہ سالک کا ہاتھ تھامے نیچے کی جانب بڑھی تھی۔
वहीं दूसरी तरफ वो बेजार सी बेड पर बैठी थी और अल्तमश उसके सामने बैठा बेबसी से उसे देख रहा था। यार महर, कोई ड्रेस मुझ पर अच्छा नहीं लग रहा। अल्तमश, मैं इतनी सी भी अच्छी नहीं लगूंगी। मेरे भांजे का हकीका है, मेरी जान आप पर सब जचता है, मेरा यकीन करें। आगे बढ़कर उसके लबों को छूते वो पीछे हुआ तो लाल चेहरे लिए महर ने एक मुक्का उसके कंधे पर रसीद किया था। इंसान बने आप, अगर आप तैयार नहीं हुई 5 मिनट में तो मैं बाहर जाने का प्रोग्राम कैंसिल। वो जो अभी मज़ीद नखरे दिखाने के मूड में थी, अल्तमश का बदलता मूड देख फ़ौरन से एक ड्रेस उठाते ड्रेसिंग रूम में बंद हुई, जिस पर मुस्कुराते अल्तमश खुद भी तैयार होने लगा था। ओज़े बस करें यार, क्या हो गया है? महमद, आप मुझे तंग मत करें। उन्हें नीचे जाने के लिए देर हो रही थी और रोज़े मोहतरमा मज़े से बेड पर बैठे गोलगप्पों से इंसाफ कर रहे थे। बहुत ज़िद्दी होती जा रही हैं आप। किया भी तो आपने ही है ना। महमद का गाल सहलाते उसने एक और गोलगप्पा मुंह में रख चटखारा लिया और उसके अंदाज पर मुस्कुराते महमद ने ज़बरदस्ती प्लेट एक तरफ करके उसे अपने हिसार में कैद किया था। बस बाकी आकर खाना। उसके ज़िद ना मानते हुए उसके माथे पर लब रखते उसे अपने साथ नीचे की तरफ बढ़ा था, जहाँ बाकी सब उनके मुंतज़िर थे। खुशियाँ एक बार फिर उस हवेली पर मेहरबान हुई थी। नई नस्ल के आने से पहले सब बहुत अच्छा हो गया था। आगा जान ने जबरान खानज़ादा को कहकर अपने घर का सदका दिया था। महर उतरवाई थी और अपने ख़ानदान की खुशियों को दायमी रहने की दुआ देकर सामने देखा, जहाँ उनके बच्चे अपने अपने हमसफ़र के साथ खुशियाँ समेट रहे थे।